قرآن کریم میں کچھ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں اور وہ ہمیں سمجھانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور وہ لفظ یہ ہیں: یعقلون، یتفکرون، یتدبرون، یتذکرون اور یعملون، جن کا مفہوم یہ ہے: تم جانتے نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ اس لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ انسان جو ہے نا بہت زیادہ غافل ہے، وہ ہر چیز کا مطلب نا اپنی مرضی کا نکالتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے نا، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جتنے بھی نام دیے ہیں نا، وہ ان میں سے ایک نام بھی ایسا نہیں ہے اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ یہ دنیا کو رہنے کی جگہ ہے۔ ہر اللہ کے دیے ہوئے دنیا کو جو نام ہے نا، وہ دھوکے کا گھر، مکڑی کا گھر، مچھر کا پر، متاع الغرور، یہ جتنے بھی نام ہیں نا، وہ نام ایسے ہیں کہ یہ دنیا تمہیں جو ہے نا دھوکہ دے گی، فریب دے گی، تمہارے ساتھ کھیلے گی۔ یہ عارضی جگہ ہے، اس میں تم گم نہ ہو جانا، اس میں تم بہک نہ جانا، اس میں تم بھٹک نہ جانا۔ یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے نام الگ گن کے ہمیں خبردار کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے یعقلون، یتفکرون، یتدبرون سے ہمیں الگ جو ہے نا جھنجھوڑا ہے، ہمیں ڈانٹا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کو اللہ رب العزت نے جتنی دفعہ بھی ذکر کیا، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں آیا کہ اس دنیا میں تم مشغول ہو جانا، مصروف ہو جانا، اور اس میں تم بڑے بڑے گھر بنانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ کرنا۔ اس کو دھوکے کا گھر کا ہے، اس کو عارضی گھر کا ہے۔ تو اور مستقل گھر جو ہے نا، وہ کس کو کہ آخرت کو۔ انسان سے سب سے زیادہ بے وقوفی، کم عقلی اور نادانی یہ ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ رہنے کے گھر کو بھول جاتا ہے، اور وہ جو دھوکے والے گھر کو جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت کی سچ بھی ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی دھوکے کا گھر ہے، کہ انسان اپنے آپ کو اس دور میں اتنا سمجھدار، سائنسدان، ٹیکنالوجی، ترقی اور سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا سب سے بڑا دھوکہ جس میں یہ آ گیا وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ اپنا یہیں پہ لگا دیا اس نے، اپنی محنت، اپنا وقت، اپنی صبح، اپنی شام، اپنی پوری جد و جہد، اپنا مال، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی سوچ، اپنا فہم و فراست، اپنی جسمانی ساری جد و جہد، اپنی عقلی جد و جہد، اس نے سب کچھ جو ہے نا اس دنیا کے اوپر لگا دیا ہے۔ آخرت کے لیے اس نے کچھ بچایا ہی نہیں، سب کچھ تو اس نے اسی پہ لگا دیا ہے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھو دی مٹی کھو دے وچ، یعنی انسان جب جتنا مرضی کما لے، اگر اس کو کسی کچرے کے ڈھیر میں اور اس کو وہیں پہ لگاتا جائے اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اور جہاں اس کو سکون چاہیے، جہاں اس کو عزت چاہیے، وہاں پیسہ نہ لگائے اور غلط جگہ پہ پیسہ لگاتا جائے، اس کو کہتے ہیں کھو دی مٹی کھو دے وچ۔ تو اس نے سب کچھ یہاں لگایا اور سب کچھ پھر یہیں پہ چھوڑ کر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی عقل کا پیمانہ، جس کو ہم بڑے سمجھدار اور دانشور کہتے ہیں۔ تو اگر ہم کبھی غور کریں اور تخیل کریں تو دنیا میں کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی جو ہے نا دکاندار کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے نا، تو وہ اس کی پہلے مختلف جو ہے نا اس کی کوالٹیز کی باتیں کرتا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ تو ہم اس کی بات کے اوپر فوراً یقین نہیں کرتے، ہم اس کو جو ہے نا کراس چیک کرتے ہیں، ہم گوگل سے سرچ کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا دوسری دکانوں سے اس کو جو ہے نا وہ چیک کرتے ہیں، ہم اس کا اپنے عزیز و اقارب، دوستوں سے، بڑوں سے مشورہ لیتے ہیں، میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں، یہ سستی کہاں سے ملے گی، اچھی کہاں سے ملے گی، ہر چیز کو ہم کاؤنٹر چیک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی انسان جو ہے وہ کوئی جرم کرتا ہے اور کوئی گناہ کرتا ہے، تو کوئی دھوکہ دیتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے، تو وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتا ہے اور زبان سے ہمیشہ یہی کہتا ہے میں نے یہ جرم نہیں کیا، وہ چیزوں کے ساتھ اس کو لنک اپ کر کے اپنے آپ کو اس کو نکالنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جو دنیا کا قانون ہے نا،
یہ دنیا کا قانون پھر اس کے خلاف ایویڈنسز دیکھتی ہے۔ کئی دفعہ انسان قصوروار نہیں ہوتا، لیکن گواہیاں، شہادتیں، اس کے ایویڈنسز اس کے خلاف آ جاتی ہیں تو اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ وہ قصوروار ہوتا ہے، اس نے غلطی، جرم، زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے ایویڈنسز ہوتی ہیں اس کے خلاف ہوتی ہیں اور وہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر دنیا میں یہ اللہ پاک نے یہ جو قانون رکھا ہے نا، یہ قانون فطرت ہے۔ ایویڈنسز، شہادت، وٹنس، یہ قانون فطرت ہے، ڈاکومنٹیشن قانون فطرت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین کو سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے دونوں کندھوں پہ رکھا، تاکہ وہ ہماری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لے۔ ہمارے خلاف جتنی بھی تحریریں ہیں وہ ریٹن میں لے آئیں، ہم نے فلاں وقت پہ کیا کہا، اس میں کیا کہا، پھر ہم نے یہ کیا کیا، پھر وہ کیا کیا، ایک ایک بات کو وہ تحریر کر لیں۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس نا ان کی بڑی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے کرامن کاتبین سے میری ملاقات کروا دیجئے، تو ان کی دعا قبول ہو گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ دو فرشتے جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں، اور وہ ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ فرشتے نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا السلام علیکم۔ پھر اس نے کہا یہ تو میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ انہوں نے لکھا جی یہ تو میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ نے یہ بھی لکھ دیا؟ انہوں نے لکھ دیا کہ آپ نے یہ بھی لکھ دیا۔ تو وہ حیران ہوا کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات کو لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا آپ چھوٹی چھوٹی بات کو لکھ رہے ہیں۔ پھر اس بندے کو، ان اللہ والے کو سمجھ آئے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، چھوٹی سی چھوٹی بات ہو، خیر کی ہو یا شر کی ہو، ساری کی ساری باتوں کو تحریر کیا جاتا ہے، اور وہ کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں۔ یہ وٹنس کا، یہ شہادتوں کا، یہ جزا اور سزا، انعام دینے کا اور سزا دینے کا یہ قانون فطرت ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج ہمارا ٹاپک یہی ہے۔ تو پھر جب انسان دنیا سے چلا جائے گا نا اور روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو اس دن جو ہے نا اس سب سے پہلے اللہ پاک کیا کریں گے، کیونکہ یہ اپنے جرموں کو دنیا میں بھی ماننے سے انکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن اس کی زبان کو بند کر دیں گے، کیونکہ یہ اپنے جرموں کو پہچاننے سے انکار کرے گا۔ تو اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کے جسم کے تمام حصوں کو زبان دے دی جائے گی۔ ہاتھ علیحدہ بولیں گے، پاؤں علیحدہ بولیں گے، ہاں جی، آنکھیں علیحدہ بولیں گی، کان علیحدہ بولیں گے، اور جو ہے نا جسم کا ایک ایک عضو جو ہے نا وہ ساری باتیں بتائے گا جو اس نے دنیا میں کی، کون سے موقع پر کیا کیا، ادھر کیسے گیا، ادھر کیسے گیا، یہ کیسے کیا، وہ کیسے کیا، یہ کیا کہا، وہ کیا کہا۔ اس لیے جو ہے نا جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ روزانہ اللہ رب العزت سے زبان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہ زبان جو ہے نا اس کو پھنسائے گی۔ یہ دنیا میں بڑی بڑی باتیں کر کے جسم سن رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں سن رہا، اور زبان بولتی رہتی ہے۔ یہی جسم کے اعضاء قیامت کے دن اس کی سب سے پہلی جو وٹنس، اس کے جو ہے نا خلاف جو شہادت ہوگی نا، ایویڈنسز، وہ سب سے پہلے یہ جسم کے اعضاء کے ہوں گے۔ پھر قانون فطرت یہ ہے، عدالتیں کہتے ہیں جی اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے، تو پھر دوسرا ثبوت اللہ رب العزت بندے کے خلاف پوچھیں گے کہ اچھا یہ بتاؤ، اعضاء سے کہیں گے اچھا یہ بتاؤ تم نے اس کے خلاف اتنی شہادتیں، اتنی ایویڈنسز اور اس کے خلاف بیان دیے ہیں، اب یہ دوسری شہادت بتائی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور گواہ ہے، تو دوسری گواہی لائی جائے گی۔ وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ چیز جہاں پہ گناہ کیا گیا، اور جس جگہ گناہ ہوا، جہاں پہ خون گرا، جہاں پہ گناہ برائی ہوئی، جہاں پہ جانا چوری ہوئی، جہاں پہ ڈکیتی ہوئی، وہ زمین کے حصے کو گواہ بنایا جائے گا، ان چیزوں کو گواہ بنایا جائے گا۔ یہ ادر وٹنس آ جائیں گے، دوسرے گواہ آ جائیں گے۔ پھر تیسرے گواہ کو بلایا جائے گا کہ اس کے علاوہ کوئی گواہ۔ پھر اس بندے کو، ان لوگوں کو، ان چیزوں کو، ان مخلوقات کو لایا جائے گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، کہ انسان جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جو اس کی زیادتی کا، اس کے گناہ کا، اس کے جرم کا جو نشانہ بنا، اس کو لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی تم اس کے خلاف کیا کہتے ہو۔ وہ بتائے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت، چونکہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کریم،
اللہ رب العزت حالانکہ اس کے سارے جرموں کو بھی جانتے ہیں، اس کے سارے ظلموں کو بھی جانتے ہیں، اس کے سارے قصوروں کو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو قانون فطرت ہے اس کو پورا کر رہے ہوں گے، اور اس کے اندر سے اللہ رب العزت کوئی راستہ نکالیں گے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے، یہ جو کریمی کی صفت ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو کسی طریقے سے اس میں سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے اپنے حکم سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ طریقے اور اسباب کے استعمال کرتے ہیں تو انسان جو ہے نا اس سے جو ہے نا مطمئن بہت ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی اسباب کا انسان اس لیے محتاج ہوتا ہے۔ اللہ انسان کو ڈائریکٹ بھی اس کے سارے کھانے کا پینے کا بندوبست کر سکتا ہے، لیکن اللہ یہ نظام فطرت جو اللہ نے بنایا ہے یہ بڑا مضبوط نظام بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کو بلائیں گے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ اپنی ساری زیادتیوں کے بارے میں تفصیل بتائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فوری سزا کا فیصلہ نہیں سنائیں گے، پھر اللہ رب العزت کہیں گے اچھا جی اب اس کی نیت کو چیک کرو کہ اس کی نیت میں یہ جرم کرنے کی پلاننگ تھی، یہ اس نے اس کے بارے میں سوچا، اس نے جان بوجھ کر یہ گناہ کیا، نافرمانی کی، زیادتی کی، اور اس کا قصور اس کی انٹینشن کیا تھی، اس کی نیت کو ٹٹولا جائے گا۔ اگر اس کی نیت میں وہ جرم نہیں لکھا ہوا تھا اور وہ جو ہے نا نادانی میں ہو گیا، غلطی میں ہو گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کے لیے فیصلہ الگ ہوگا۔ اور اگر اس نے جرم کی پلاننگ کی ہوگی، تدبیر کی ہوگی، راتوں کو جگا ہوگا اور اس کے پیچھے گیا ہوگا، اور جیسے آج کل جو ہے نا ساری رات اور کئی مہینے لوگ جو ہے نا ایک ڈکیتی کرنے کے لیے ریکی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، عورت کے لیے پوری رات وہ جاگتے ہیں، گناہ کے لیے پورا سد باب کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑی لمبی چوڑی آرگنائز کر کے گناہ کو کرنے کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ اگر اس کی انٹینشن میں گناہ کی نیت نہیں ہوگی اور اس کو پتہ نہیں چلے گا، وہ راہ پہ جا رہا ہوگا اور اس کی نظر کہیں پہ پڑ گئی اور اس نے فوراً نظر کو ہٹا لیا، تو اس کا فیصلہ اور ہوگا۔ لیکن اگر اس نے گناہ کے لیے، جرم کے لیے بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کی ہوگی اور جان بوجھ کر سب کچھ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے اس نے وہ نافرمانی کی ہوگی، وہ زیادتی کی ہوگی، تو اس کا فیصلہ اور ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارے گی کہ اس کے لیے کوئی راستہ نکلا جائے۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے نا اس جس کے ساتھ زیادتی ہی اس کو کہیں گے کہ ہاں بھائی تم اس کو معاف کر سکتے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے، تم نے بدلہ لینا ہے کہ تم نے معاف کرنا ہے، اس کو اختیار دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت جب اس کو اختیار دیں گے تو وہ بندہ جو ہے نا اگر تو وہ کہہ دے گا کہ میں نے معاف کر دیا تو بھی وہ چھوٹ جائے گا، تو اور اگر اس بندے نے کہہ دیا نہیں میں نے بدلہ لینا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو الگ سے جو مجرم کو الگ بٹھا دیں گے، پھر اس بندے کی جزا سزا شروع ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت اس کو کہیں گے کہ ہاں بھائی تمہارے جو ہے نا تمہارے بھی بہت سارے جرم نکلے ہیں، ظلم نکلے ہیں، غلطیاں اور قصور نکلے ہیں، اب تم یہ بتاؤ کہ اگر تم اس کو معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں، کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی لین دین ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے بھی اللہ پاک بندوں کو جو ہے نا معاف کروانے کا ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی نظام جو ہے نا وہ چلائیں گے، اور انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی رحمت کہاں کہاں سے نکل کر کیسے کیسے انسان کو بخشنے کے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو اللہ پاک پھر اس کے طریقے سے اس کو جو ہے نا معاف کریں گے۔ ایسے نہیں کہتے کہ قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے، وہ ہر بندہ دوسرے بندے سے لنک جڑا ہوا ہے، پھر وہ اگر نہیں مانے گا اس کو معاف کرنے کے تو اس کو بھی بٹھا دیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ جس بندے نے کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی پھر اس کو بلایا جائے گا، یوں انٹر لنک ہوتا قیامت تک کے آخری آنے والے انسان تک کے انسانوں کو آپس میں انٹر لنک کیا جائے گا، اور وہ دن اتنا لمبا ہوگا 50,000 سال کا، ہاں جی، اور وہ دنیا کے پتہ نہیں کتنے کروڑہ سال بن جائیں گے۔ تو وہ جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کوئی راستے نکالیں گے اسلام لانے والوں کے لیے، جو مسلمان ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے، کہ یہ ان بندوں کو کسی طریقے سے معاف کر دیا جائے۔ اور اس طریقے سے کیونکہ سب سے پہلی جو کڑی شرط ہوتی ہے نا وہ معاف کرنے کی اللہ کے ہاں وہ ایمان ہے، کہ اللہ نے جس رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا، جس چیز پر ایمان لانے کا حکم دیا، 5-6 چیزیں ایسے ہیں جن پر ایمان لائے بغیر قیامت والے دن اس کو کافروں میں لکھا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے ہے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، اس کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کے اوپر یقین رکھنا۔ دوسرا ہے رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ تیسرا ہے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ پھر کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اس میں قرآن پاک ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تقدیر کے اوپر کہ ہر خیر اور شر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی خیر انسان کو اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں، اور کوئی شر اس کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو. اس لیے اللہ نے اس میں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی انسان سے، کسی مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر اور شر دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں. تو یہ ایمان کی مکمل جو ہے نا یہ ایک تعلیم ہے اور ڈگری ہے اور اصول ہیں. ان میں سے ایک چیز میں بھی اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو ہمارا ایمان قیامت والے دن رد کر دیا جائے گا. تو کافر کا فیصلہ تو جو ہے نا وہ اس حساب سے نہیں ہوگا جیسے مسلمان کا فیصلہ ہوگا. کافر کا فیصلہ تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے فیصلہ فوری طور پر جہنم کا ہوگا. مسلمان کے لیے حربے اور طریقے ڈھونڈے جائیں گے کسی طریقے سے اللہ کے ماننے والوں کو جو ہے نا معاف کر دیا جائے. تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ ایک لمبا پروسیس ہے. ان سارے لمبے پروسیس میں اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر انسان کو ایک نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، لاکھ مرتبہ نہیں، کروڑوں مرتبہ اللہ پاک اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہی اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، اور قیامت والے دن اس کو اپنے گناہوں کا حساب ہی نہ دینا پڑے. اور دنیا میں وہ موقع کون سے ہوتے ہیں کہ وہ استغفار کر لے، رات کو سوتے ہوئے کلمہ پڑھ لے، روزانہ اللہ سے سچے یہ جھوٹے دل سے معافی مانگ لے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے معافی مانگنے کے اوپر اس قدر حسن ظن رکھتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ رب العزت سے جھوٹے دل سے بھی معافی مانگ لے اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف فرما دے، اگر اللہ قیامت کے دن اس سے کسی بھی گناہ کے بارے میں پوچھ لے تو وہ اشرف علی کا گربان پکڑ لے کہ تم نے تو کہا تھا کہ اللہ پاک معاف کر دے گا، تو اللہ رب العزت نے تو مجھے حساب کتاب کے لیے بلا لیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو شیطان اور اس کے نفس کی وجہ سے جتنی انسان ہلاکتوں والے کام کرتا ہے اس سے بچانے کے لیے جو سب سے بڑی طاقت، دولت اور گر دیا ہے وہ ہے توبہ. تو دنیا میں وہ 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، کروڑ مرتبہ اس کو ایسے موقع نصیب ہو جاتے ہیں کہ وہ بے دھیانی میں کہہ دیتا ہے یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے. سوتے ہوئے کہہ سکتا ہے، اٹھتے ہوئے کہہ سکتا ہے، گناہ کرنے کے بعد کہہ سکتا ہے، پچھتاوا آ سکتا ہے. پھر اس کے اگر وہ کبھی توبہ کرنا بھول گیا تو پھر اللہ رب العزت اس سے کوئی نیک کام کروا لیتے ہیں. نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس کو صدقہ خیرات کا موقع مل جاتا ہے، پھر اس کو حسن سلوک کا موقع مل جاتا ہے، اخلاقیات کا موقع مل جاتا ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر اس کو مخلوق کے کسی کام آنے کا موقع مل جاتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو لباس پہنانا، ہاں جی، ماں باپ کے ساتھ شفق محبت سے پیش آنا، ادب کے ساتھ پیش آنا، استادوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا. اور دنیا کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان ساری نیکیوں سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو وہ دنیا میں بھی اپنے گناہوں کو معاف کروا کے جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لمبے چوڑے حساب میں پڑ جائے. اور جس کا جو لمبے چوڑے حساب میں پڑ گیا، اگر وہ 50,000 سال حساب ہی دیتا رہا تو پھر بتائیں اس کا حشر کیا ہوگا. کوڑ کی، جرم کی، قتل کی، ڈکیتی کی جب پروسیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے دہشت گردی کی عدالت میں، ٹیررزم کے کورس میں، تو اس میں انسان کی شکل اور اس کا دل دیکھنے والا ہوتا ہے. اس کے اندر اتنی دہشت، اتنا خوف، اتنا ڈر، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اس کو جو ہے نا اتنی پریشانی، اور اس کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی. یہ جو پروسیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے نا، جو ہیئرنگ کا ٹائم ہوتا ہے، جو اس کی پیشیوں کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اتنی بڑی عدالت اور اس روز پیشی اور پسینوں سے برا حال اور انسان کے اندر ایسا خوف، ایسا ڈر، وہ اس حالت سے بھی نکلنا کون سا کوئی آسان کام ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دنیا میں معافی مانگے، استغفار کریں اور جو ہے نا نیکیاں کریں، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوں. گناہوں سے معافی کے لیے کوئی اللہ نے ایک طریقہ نہیں بتایا، لاکھوں طریقے بتائے ہیں. کوئی بھی آپ نیکی کا کام کر لیں، اس نیکی کے کام میں آپ جو ہے نا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتے ہیں. اور انہی کاموں میں سے میں آپ کو ایک نیکی کا کام ایسا بتاتا ہوں کہ وہ ہے سورۃ ملک. سورۃ ملک قرآن پاک کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ ملک کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ جو تجھے روزانہ
رات کو پڑھ کر سوئے گا میرا ماننے والا بندہ، اگر وہ جب وہ فوت ہو گیا تو میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لوں گا اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دوں گا اور جہنم سے اس کا چھٹکارا مل جائے گا۔ تو قیامت والے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سورۃ ملک پڑھنے والے کے لیے جو سورۃ ملک ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی اور وہ آ کر عرض کرے گی، یا اللہ تو نے مجھے قرآن پاک کا حصہ بنایا اور تیرا وعدہ حق اور سچ ہے اور تیرے نبی نے فرمایا ہے اور تو نے ہی اپنے نبی کو یہ بات جو ہے نا اعزاز دیا ہے کہ جو سورۃ ملک کو رات کو پڑھ کر سوئے گا اس کے لیے جو ہے نا وہ جہنم حرام کر دی جائے گی اور وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ جو آپ کا بندہ ہے اس نے مجھے جو ہے نا روزانہ رات کو یہ پڑھ کر سوتا تھا، آج جو ہے نا اس کے ریوارڈ کا ٹائم ہے، آج اس کے جو ہے نا میں نے اس کے کام آنا، اگر میں آج اس کے کام نہ آئی تو پھر میں کب کام آؤں گی۔ سورۃ ملک اللہ سے جھگڑ رہی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ اللہ رب العزت سے جھگڑ کر اس بندے کو جب تک معاف نہ کر دیا جائے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے سورۃ ملک کہتے ہیں، یا اللہ یا تو مجھے قرآن کے حصے میں سے نکال دے اور یا تو مجھے یا اس بندے کو تو معاف کر دے، اور اس طریقے سے اس بندے کی معافی ہوتی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ ہم دنیا میں اپنے نیک اعمال کو ہم لاپرواہی کو چھوڑ دیں، انسان نیکیوں سے اتنا زیادہ لاپرواہ ہو گیا ہے، 100 روپے کا نقصان اس کو نقصان لگ جاتا ہے لیکن نیکی چھوٹ جائے اس کو ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ جو انسان کے اندر لاپرواہی ہے نا، غفلت ہے اور اس کے اندر بے فکری ہے، اللہ رب العزت نے اسی کو یعقلون، یتفکرون، یتدبرون، یتذکرون کے نام سے اس کو وارننگ دی ہے کہ تم تھوڑا سا نا اپنے آپ کو سمجھدار بنو، عقل مند بنو، شعور والے بنو۔ اس دنیا میں جو زندگی گزار رہی ہیں یہ دنیا بھی یہ دھوکے کا گھر ہے، اور ہم نے اپنی عقل کو اس میں بھی استعمال کرنا ہے کہ کہیں ہم اس میں گم نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔